کسی کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں اختلاف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مورخ کسی کی تاریخ لکھتا ہے تو اس کے ولادت اور وفات میں جتنے بھی اقوال ہوتے ہیں سب کو وہ درج کرتا ہے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ بعض ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت باسعادت یکم محرم کو نہیں ہوئی بلکہ ذوالحجہ کے آخری 26-27 تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے، مختلف تاریخ دان نے مورخین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات باسعادت کے مختلف اقوال نقل کیے اور انہوں نے پہلی محرم حرام کو ترجیح دی۔ جیسے طبقات ابن سعد ہے، انہوں نے ایک قول 26 ذوالحجہ کا نقل کیا، اور 26 ذوالحجہ کا جو قول نقل کیا اس کا راوی ہے ابو بکر بن محمد بن سعد، جو کہ مجروح حال ہے، محدثین نے اس کو مجروح حال لکھا، تو اس اعتبار سے 26 ذوالحجہ والا قول جو ہے وہ ضعیف ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے ترجمۃ الباب باندھا۔ ترجمۃ الباب میں انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدت خلافت اور ان کی مدت عمر کے اختلاف اور ان کے مختلف اقوال، یہ انہوں نے ترجمۃ الباب باندھا اور انہوں نے مختلف اقوال باندھے بیان کیے، اور انہوں نے پہلی محرم و حرام کو ترجیح دی، اور بذات خود انہوں نے کسی تاریخ کا تعین بھی نہیں کیا اپنی طرف سے۔ اس طرح تاریخ طبری نے 5 اقوال نقل کیے، ان میں سے 2 26 ذوالحجہ کے اور 2 27 ذوالحجہ کے قول تھے، اور ایک قول محرم و حرام کا ہے، اور پھر انہوں نے محرم و حرام کے قول کو ترجیح دی۔ ابھی 26 ذوالحجہ قول وہی جو طبقات ابن سعد میں ہے۔ 27 کا جو انہوں نے قول نقل کیا، ایک قول انہوں نے نقل کیا، اس میں 2 راوی، ایک سلیمان بن عبد الرحمن، دوسرا جعفر بن محمد، یہ دونوں راوی جو مجروح حال ہے، محدثین نے اس کو مجروح حال لکھا۔ تیسرا راوی جو ہے وہ عبد الرحمن بن عمران ہے، جو کہ متروک ہے۔ تو یہ راوی کا حال ہے، تو اس کا قول کا روایت کا کیا اعتبار ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ایک قول انہوں نے 27 کا ابو معشر کا نقل کیا، جو کہ احمد بن ثابت الرازی کے طریق سے ہے، اور اس کو محدث نے کذاب لکھا۔ احمد بن ثابت الرازی کو محدث نے کذاب لکھا۔ اور ابن حشام کا ایک قول نقل کیا 26 ذوالحجہ کا، لیکن وہ منقطع بلا سند ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح تاریخ ابن خلدون نے بھی مختلف اقوال نقل کیے، اور انہوں نے پہلی محرم و حرام کو ترجیح دی۔ امام محرق جرح و تعدیل کے امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ علیہ نے اسطر الغابہ میں اور اپنی کتاب تہذیب اقام فی اسماء الرجال میں یہ بات لکھی کہ 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، وہ بدھ کا دن تھا اور 23 ہجری تھی۔ پھر اتوار کے دن اول یکم محرم حرام 34 ہجری کو آپ فوت ہوئے، اور اسی دن آپ مدفون ہوئے۔ پھر امام اہل سنت جماعت سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے بھی تاریخ خلفاء میں یہ بات لکھی، اور انہوں نے روایت لائی، عبید اللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت لائی، اور ان کا یہ قول نقل کیا کہ بدھ کے دن 26 ذوالحجہ کو آپ شدید زخمی ہوئے، اور یکم محرم حرام اتوار کے دن آپ مدفون ہوئے۔ اسی طرح کتاب معین میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بعینی یہ بات کی کہ ذوالحجہ کے 2-3 تاریخیں تھی، آپ زخمی ہوئے، اور پھر یکم محرم حرام 34 ہجری اتوار کے دن آپ مدفون ہوئے۔ تو تمام مورخین نے یکم محرم حرام کو ترجیح دی۔ اب ایک فتنہ اٹھا اور پھر 26 ذوالحجہ کے قول کو نقل کیا۔ یہ اہل سنت جمع صحابہ کے جو بغض رکھنے والے یا فتنہ فسادی جو لوگ ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ متروک اقوال کو لیتے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو منتشر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم کو توفیق عطا فرمائے۔